الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع العبادہ کے سلسلے میں آج جس عبادت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے الاستغاثہ۔ الاستغاثہ یعنی فریاد کرنا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ کے اندر مزید آگے لکھتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ استغاثہ یعنی فریاد کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ سورہ نمل کی آیت کا ایک جز شیخ نے نقل کیا ہے، اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور جب آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو آپ کے رب نے آپ کے فریاد کو سن لیا اور آپ کی فریاد قبول کر لی، آپ کی مدد فرمائی۔ تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ استغاثہ اس کا مطلب ہے فریاد کرنا۔ کسی سخت مصیبت اور پریشانی میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ استغاثہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے سخت نقصان پہنچنے یا ہلاک و برباد ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کی دعا اور پکار کو فریاد کہتے ہیں۔ تو استغاثہ اصل میں یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ ہم دعا کی مختلف اقسام پڑھ رہے ہیں، تو استغاثہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ تو استغاثہ کے اندر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور دعا بھی یہی ہے، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا۔ تو استغاثہ اور دعا کے اندر فرق کیا ہے؟ استغاثہ اور دعا کے اندر فرق یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ عمومی حالات میں مانگی جاتی ہے، یعنی انسان عام طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، وہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان سخت پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، کوئی سخت مصیبت آ جائے، کوئی شدید صدمہ آ جائے، کوئی دکھ کی بات، کوئی رنج و الم، کوئی بہت بڑی ٹینشن آ جائے، تو جب کوئی پریشان حال شخص، مظلوم، مصیبت زدہ، بے بس شخص وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا، اس کے التجا کو استغاثہ کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دعا کے اندر حالات عمومی طور پہ عام حالات ہوتے ہیں، اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی ہے، پکارنے والا عام حالات میں اللہ کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ لیکن استغاثہ ہوتا ہے شدید مصیبت کے وقت، تو فریاد ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک شدت ہوتی ہے کہ ایمرجنسی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے فوری طور پہ حل کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں فریاد کرنا۔ تو یہ استغاثہ، فریاد کرنا، یہ بھی دعا ہی کی قسم ہے، اور دعا چونکہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، تو استغاثہ بھی عبادت ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ استغاثہ اسی سے لفظ نکلا ہے، غوث۔ غوث کہتے ہیں فریاد کو سننے والا۔ تو در حقیقت غوث یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فریاد کو کون سنتا ہے؟ دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ شیخ نے جو آیت لکھی وہ مکمل نہیں لکھی تھی، سورہ انفال کی آیت نمبر جز کا ایک حصہ لکھا ہے شیخ نے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہ مکمل آیت یوں ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ آیت نمبر 9 سورہ انفال، کہ اس وقت کو یاد کرے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، رب سے استغاثہ کر رہے تھے، بس آپ کے رب نے آپ کی فریاد کو سنا اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے جو اوپر تلے آئیں گے ان سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا، صحیح مسلم کے اندر اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ کافر جو تھے مشرکین وہ 1000 تھے اور مسلمان صرف 313 تھے۔ اس موقع کے اوپر سرتاج رسول سرور کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کی، اور بہت طویل دیر تک، بہت زیادہ ایک لمبی جو ہے نا دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے آپ فریاد کرتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی اس فریاد کے اندر، اس دعا کے اندر اتنی زیادہ جو ہے نا وہ خشوع و خضوع تھا، اتنی عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی، اتنی شدت سے آپ مانگ رہے تھے کہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر جو آپ کی چادر تھی وہ چادر گر گئی۔
دعا کی کرنے کی شدت کی وجہ سے، فریاد کی شدت کی وجہ سے آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے آپ کی چادر اٹھائی، آپ کے کندھے مبارک کے اوپر رکھی، اور پھر آپ کو دلاسا دیا، آپ کو گلے لگایا، آپ کو دلاسا دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ نے جو وعدے آپ سے کیے ہیں وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے تو وہ آپ کی فریاد اللہ تعالیٰ سنیں گے اور ضرور آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا یہ آیت دے کر کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے جو ہے نا آپ کی مدد کرے گا۔ پھر غزوہ بدر کے واقعات تو جو ہے نا معروف ہیں، تو اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ استغیثون ربکم، کہ یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا تستغیثون، یعنی فریاد، استغاثہ، تو یہ فریاد اللہ کے نبی نے کس سے کی؟ اپنے رب سے کی، استغیثون ربکم، تو فریاد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ تھی سورہ انفال آیت نمبر 9، اب آپ لوگ نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بڑی عظیم آیت ہے، اللہ پاک ہمیں اس آیت کا فہم عطا فرما دے۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ واضح کرنا چاہوں گا کہ انسان جب کسی کو پکارتا ہے تو وہ پکارنے والا اس کے قریب ہونا چاہیے، یا اگر وہ دور سے بھی سن سکے اتنی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کی پکار کو وہ سن سکے، اور پھر اس کی پکار کو سن کے اس کو جواب بھی دے سکے، جو اس کی پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جس حوالے سے اس نے دعا مانگی ہے، اس کی دعا کو قبول بھی کر سکے، اور جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو عطا بھی کر سکے۔ یعنی پکار کو سننا، اس پکار کا پھر جواب دینا، پھر اس دعا کو پورا کرنا، اس کی عطا کو، اس کی مانگ کو اس کو عطا کرنا۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کس کے کام ہیں، یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا یہ عقلی طور پہ بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے برحق ہے، تو فریاد بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، دعا ہو، فریاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی قریب ہے، نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ یہ صفات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ پھر کس قدر یہ شدید ظلم ہے کہ لوگ آج معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو غوث بنا لیتے ہیں کہ یہ غوث ہے، انہیں غوث کا درجہ دے دیتے ہیں، انہیں غوث کا رتبہ دے دیتے ہیں، انہیں غوث بناتے ہیں، غوث پکارتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، پھر ان کے نام سے بہت ساری جھوٹی جو ہے وہ کرامات مشہور کر کے، ان کی کرامات تو ایسی ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب جانتے ہیں کہ جو نا وہ وائرل ہوتی ہیں تو بچے بھی ہنستے ہیں ان کی باتوں کے اوپر، جو اہل البدع جو ان کی کرامات جھوٹی سناتے ہیں۔ اصل نصیحت سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ کس قدر شدید جرم ہے، یہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث سمجھنا، کسی اور سے فریاد کرنا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھتے ہیں میرے حبیب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرما دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب میرے بندے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں سکھا دیں، آپ انہیں بتا دیں، انہیں عقیدہ سکھا دیں، انہیں ایمان سمجھا دیں۔ آپ میرے ان بندوں کو آپ ایمان کی باتیں یہ سمجھا دیں، یہ عقیدہ سکھا دیں انہیں کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، کہ پس میں ہی قریب ہوں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ بنتا ہے کہ پس میں ہی قریب ہوں، میرے سوا کوئی قریب نہیں ہے، میرے سوا کوئی تمہاری پکار کو سنتا نہیں ہے، تمہیں دیکھتا نہیں ہے، میں ہی تمہارے قریب ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہیں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، آگاہ بھی ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، میں خبر رکھنے والا ہوں، باخبر ہوں، میں ہی قریب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا۔
کسی شخص کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھو کہ وہ قریب ہیں اور ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي قریب، بس میں ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ میں قریب بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں ہی جو ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ یہ میری باتوں کو مانیں، میرے احکامات کو مانیں، میرے دین کے مطابق زندگی گزاریں، میری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے میرے بندوں کو کہ میری باتوں کو مانیں، میرے احکامات کو مانیں، میری فرما برداری کریں، میری ہی عبادت کریں، مجھ ہی سے مانگیں، میری ہی عبادت کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو، کامل توکل ہو، میرے اوپر ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب وہ یہ کام کریں گے، مجھ سے پکاریں گے، مجھے ہی جو ہے نا وہ دعائیں کریں گے، مجھے ہی پکاریں گے، مجھے ہی اپنا جو ہے نا فریاد رساں اور مجھے ہی اپنا گوشت سمجھیں گے، میری ہی عبادت کریں گے، میرے احکامات کو مانیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ سیدھے راستے پہ رہیں گے، انہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوگا، انہیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق ملے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ بدو ہوتا ہے، گاؤں کا رہنے والا دیہاتی شخص۔ ان عربیا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، فانزل اللہ عز وجل واذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ ایک دیہات کا شخص آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اسے سرگوشیاں کریں، یا اگر وہ دور ہے تو ہم اسے پکاریں؟ یعنی اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم اسے سرگوشی میں مانگیں، ہم اسے سرگوشیاں کریں، اور اگر دور ہے تو ہم انہیں زور زور سے پکاریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے جواب میں آیت نازل فرما دی۔ اس شخص نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اے میرے حبیب، یا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ انہیں ارشاد فرما دیں کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، میں تو بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں ہی ان کو جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی مانگیں، مجھے ہی پکاریں اور میرے احکامات کو مانیں، میری فرما برداری کریں، میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت کے راستے پہ رہیں، تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائیں، صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں، شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، ان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أسم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قریبا۔ ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ایک سفر کے اندر آپ کے ساتھ، ایک جہادی سفر تھا، تو ہم صحابہ جب کسی بلندی سے گزرتے یا کسی وادی سے نیچے اترتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، ہم زور سے تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر، اور ایک روایت کے اندر اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی ہیں، کہ ہم کسی وادی سے گزرتے تو ہم یہ اللہ کا ذکر کرتے اور بلند آواز سے ذکر کرتے، زور سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اے لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ، یعنی اپنے آپ کے اوپر رحم کرو، ترس کھاؤ، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو، اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ، تم اتنے زور زور سے تکبیرات پڑھ رہے ہو، اپنے رب کو پکار رہے ہو، اپنے رب کو یاد کر رہے ہو، تو جان لو کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، کہ تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے جو نعوذ باللہ جو ہے وہ بہری ہو، تمہاری سنتی نہ ہو، تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے کہ جو سنتی نہ ہو اور وہاں موجود نہ ہو، غائب ہو، تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے کہ تم جو غائب ہو اور تمہاری بات کو سننے کی جو نا وہ صلاحیت نہ رکھتی ہو اور بہری ہو، کیونکہ اگر کوئی انسان بہرا ہے تو اسے سنانے میں زور سے چلانا پڑتا ہے،
تو تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو بہرا اور وہاں موجود نہ ہو، غائب ہو۔ تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم تو اسے پکار رہے ہو جو بہت زیادہ خوب سننے والا ہے، اور حقیقت میں وہی سننے والا ہے، وہی بصیرن دیکھنے والا ہے۔ یہ سب مبالغے کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، سما، بصر اور قرب۔ قریباً، وہ رب تو قریب ہے، اور کتنا قریب ہے؟ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس روایت کے اندر، اس واقعے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری گردنوں، تمہاری سواریوں کی گردنوں سے زیادہ وہ قریب ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے۔ لہٰذا تم آرام سے اللہ کا ذکر کرو، زور زور سے جو ہے نا اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، آرام سے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ رب سنتا ہے، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ذکر کو سن رہا ہے۔ وہی تو رب ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، لیکن اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ وہ رب کبریا جل و علا، اس سے اس کائنات کا، اس زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ رب تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تمہاری آہٹوں کو سنتا ہے۔ وہ رب اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ کالی رات کے اندر بھی کالی چٹان ہے، اور سیاہ رنگ کی چونٹی جو چلتی ہے، اس کی چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ رب کبریا جل و علا اس آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ چونٹی کے چلنے سے نہ صرف چونٹی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ چونٹی کے چلنے سے جو اس کی فوٹ پرنٹس ہیں، چونٹی کی فوٹ پرنٹ جو اس کے چلنے سے جو نشانات پیدا ہو رہے ہیں، جو کوئی عام انسان اپنی عام نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس کے قدموں کے نشانوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ رب اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے، اس آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے قدموں سے جو فوٹ پرنٹ سے اس کے قدموں کے نشانات ہیں، وہ رب ان نشانات کو بھی دیکھ رہا ہے، ان نشانات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سمیعاً بصیراً قریباً ہے، وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا، دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا، قریب ہے، حد سے زیادہ قریب ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خبر دے دی کہ میرے حبیب، یہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، آپ نے خبر دے دے کہ میں تو قریب ہوں۔ اور جب صحابہ نے زور بلند آواز سے اللہ کو پکارا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو آپ نے انہیں جو نا وہ تعلیم دینے سکھایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، آرام سے بھی ذکر کرو، اللہ کو پکارو کہ آہستگی کے ساتھ بھی، تو وہ رب سننے والا ہے۔ سورہ نمل کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 62، سورہ نمل آیت نمبر 62، 62۔ امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بہت ہی اس آیت کے اندر ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، ایک درد ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس درد کو محسوس کر سکیں، اس عظیم نصیحت کو محسوس کر سکیں۔ اللہ پاک نے بہت ہی ایک خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز میں خود استفسار کرتے ہوئے، سوال پوچھتے ہوئے ہمیں عقیدہ سکھایا، ایمان سکھاتے ہوئے ایک سوال پوچھا، امن یجیب المستر اذا دعاہ، ذرا بتاؤ تو صحیح ہے میرے بندو کہ بھلا وہ کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب مصیبت زدہ فریاد کرتا ہے، پریشانی کے عالم میں، سختی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، غم کے عالم میں جب وہ فریاد کرتا ہے، تو ذرا بتاؤ کون اس کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ سننے والا اور تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ شریک بنا رکھے ہیں کہ فلاں بھی جو نا غوث ہے، فلاں دستگیر، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، کس قدر یہ ظلم ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ نمل آیت نمبر 62 یہ پوچھ رہا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی اور ہے سننے والا؟ کوئی اور ہے دیکھنے والا؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ کوئی ہے دعاؤں کو پورا کرنے والا؟ مصیبت زدہ کی پکار کو سن کے اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کوئی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کون ہے جو مظلوم کی سسکیاں سنتا ہے، بیمار کا کراہنا سنتا ہے، مجبور کی آہ کو کون سنتا ہے؟ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔
گرے پڑے بولے بولے بٹکے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ جب سمندر کے طوفان، تلاتم خیز لہریں تمہیں ڈبونے کے قریب ہوتی ہیں، تو وہی رب تو ہے جو تمہاری کشتیاں پار لگاتا ہے، وہی تمہیں کنارے پہ پہنچاتا ہے، وہی تمہاری زندگیاں بچاتا ہے۔ قریب الموت مریض جو ہوتا ہے اس کو شفا کون عطا فرماتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں کو کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ کے ساتھ مشکل کشا؟ ہے کوئی حاجت روا؟ ہے کوئی دستگیر؟ ہے کوئی غوث اعظم؟ قلیلا ما تذکرون، مگر کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند احمد کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں، ایک عربی شخص، جابر بن سلیم اس کا نام تھا، ابو الحجم یہ قبیلے کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھے بتائیے آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ کس کی طرف بلاتے ہیں، کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف پوچھا کہ آپ ہمیں کس کی طرف بلا رہے ہیں، کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو بور میں پھنسا ہوا ہو، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو بور میں پھنسا ہوا ہو، وہی اللہ ہے جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے، تیرا کوئی کھو گیا ہو تو تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھ سے ملا دے، قحط سالی ہو گئی ہو تو اس سے دعائیں کرے تو وہ موسلادھار بارشیں برسا دے۔ یہی تو اللہ ہے، یہ سارے کاموں کا کرنے والا، فریادوں کو سننے والا۔ الہ مع اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا، اور کتنا درد ہے اس آیت کے اندر، کتنا عظیم یہ پیغام ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود؟ ہے کوئی دوسرا مشکل کشا؟ ہے کوئی دوسرا حاجت روا؟ ہے کوئی غوث اللہ کے سوا؟ ظالموں نے اللہ کے ایک بندے کو، اللہ کے ایک ولی کو، ایک صالح بزرگ انسان کو غوث اعظم کا لقب دے دیا، غوث اعظم کا درجہ دے دیا۔ کس قدر بڑا یہ جرم ہے، کس قدر یہ شرک ہے یہ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ تو ہمیں پتہ یہ چلا ان تمام نصوص سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی فریاد رس سے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی جانی چاہیے۔ استغاثہ، سخت مصیبت کے اندر پکارنا، یہ فریاد کہلاتا ہے، اور فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک ہم ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔